بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ نماز کے حوالے سے جو میرا وائس نوٹ ہے اور نماز کے مختلف مسائل کے اوپر اس میں گفتگو کی گئی ہے، جس میں ایک ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ شیعہ کتابوں سے دکھاؤ، سنی کتابوں سے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے اور ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ شیعہ کتابوں سے ہمیں دکھاؤ کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے اور ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ غلط ہے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے۔ یہ آپ ہمیں شیعہ کتابوں سے دکھاؤ۔ سنی کتابوں سے تو میں آلریڈی دکھا چکا ہوں اور ان کے پیجز بھی آپ کو سینڈ کر چکا ہوں میرے وائس نوٹ کے ساتھ، جو ریفرنسز ہوتے ہیں اس میں ساری چیزیں بتا چکا تھا۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو شیعہ کتابوں سے، شیعوں کی مستند کتابوں سے بتاتا ہوں کہ ہاتھ کھولنے کا حکم کہاں پر ہے اور ہاتھ باندھنے سے منع کہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلی کتاب میرے سامنے ہے وہ فروع کافی جلد نمبر 2، فروع کافی جلد نمبر 2، باب نمبر 28، قیام و قعود۔ اس میں حدیث نمبر 1 فرمایا، یہ طویل حدیث ہے لیکن میں وہ حصہ صرف آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو متعلقہ حصہ ہے۔ فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے جب نماز کو کھڑے ہو تو ایک قدم کو دوسرے قدم سے نہ ملاؤ اور ان کے درمیان فاصلہ دو چند انگلیوں کا کم سے کم ایک بالشت یا کچھ زیادہ، اور اپنے کندھے سیدھے برابر رکھو اور اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دو اور اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دو اور اپنی انگلیاں کھولو مت اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھو مقابل اپنے دونوں گھٹنوں کے، اور تمہاری نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ جب رکوع میں جاؤ تو دونوں قدموں کے بیچ میں سر رہے اور دونوں قدموں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو، اور اپنی ہتھیلی جما کر گھٹنوں پر رکھو اور اپنا داہنا ہاتھ زانو پر بائیں ہاتھ سے پہلے رکھو اور اپنی انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے بیچ میں رکھو اور انگلیوں کو کشادہ رکھو۔ اب اس میں جو قیام کی پوزیشن بتائیے کہ قیام میں کس حالت میں ہونا چاہیے، اس میں یہی ہے کہ اب اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دو اور اپنی انگلیاں کھولو مت اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھو۔ یہ قیام کی حالت بتائیے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا فروع کافی جلد نمبر 2، باب نمبر 28، قیام و قعود، صفحہ نمبر 107۔ اب ہم آ جاتے ہیں وسائل الشیعہ کی طرف۔ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 4، باب نمبر 2 ہے، اس میں قیام نماز کے ابواب میں باب نمبر 2 ہے۔ ان کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اس میں حدیث نمبر 3 ہے۔ حریز ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اس کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیت مبارکہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، نہر سے معتدل طریقے پر کھڑا ہونا مراد ہے، یعنی اپنی پشت اور سینے کو سیدھا رکھے، اور فرمایا نماز میں ہاتھ نہ باندھو کیونکہ ایسا مجوسی کرتے تھے، نیز منہ پر منڈاسا نہ مارو اور سجدے میں جاتے وقت اور سجدہ کرتے وقت مت سکڑو بلکہ اپنے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑو، اور بطور آقا اپنے پاؤں پر نہ بیٹھو اور سجدے میں بازوؤں کو زمین پر نہ پھیلاؤ۔ دیکھیں، اس میں بھی ہاتھ باندھنے سے منع کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھ نہ باندھو کیونکہ ایسا مجوسی کرتے تھے، یعنی ہاتھ باندھنا مجوسیوں کا عمل ہے۔ اب باب نمبر 17، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4، کتاب الصلاۃ، قیام کے ابواب، اور قیام کے ابواب میں باب نمبر 17۔ اس میں 2 حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیفیت نماز کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو قبلہ رو ہو کر سیدھے کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو اس طرح رانوں پر چھوڑا کہ انگلیاں بند کی ہوئی تھیں، اور پاؤں کو اس قدر باہم قریب کیا کہ ان کے درمیان صرف 3 کھلی انگلیوں کا فاصلہ تھا اور پاؤں کی انگلیاں رو بقبلہ تھیں۔ دوسری حدیث ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام والی روایت گزر چکی ہے، جس میں وارد ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایک پاؤں کو دوسرے سے نہ ملاؤ، بلکہ ان کے درمیان کم از کم ایک انگلی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ رکھو، کاندھوں کو ڈھیلا رکھو اور ہاتھوں کو کھلا چھوڑو اور رانوں کے اوپر گھٹنوں کے بالمقابل رکھو اور انگلیوں کو ایک دوسرے پر نہ ڈالو، اور تمہاری نگاہ مقام سجدہ پر ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جاؤ تو پاؤں کو اس طرح برابر رکھو کہ ان کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو، اور ہاتھ نہ باندھو کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اب تین روایتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، وسائل الشیعہ کتاب الصلاۃ سے، اور ایک روایت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے فروع کافی سے۔ اور ان چاروں روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑو، رانوں کے اوپر رکھو، ہاتھوں کو باندھو مت، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ شیعہ کتابوں سے بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ ہاتھ باندھنا غلط ہے اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔